بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لڑکی نے مہدی الحسن کی مردانگی کو بھڑکانے کے جتن کیے، زر و جواہرات کے لالچ بھی دیے، مگر اسے راستہ نہ بتایا۔ مہدی الحسن نے پٹی سے اس کا منہ بند کر دیا اور خود ہی ایک محفوظ راستہ سوچ لیا۔ یہ راستہ پہاڑیوں کے اوپر تھا۔ اس نے لڑکی کو وہیں بیٹھے رہنے دیا اور اوپر چڑھنے لگا۔ نیچے کسی کی آواز سن کر وہ وہیں دبک گیا۔ کوئی مرد اس لڑکی کو پکار رہا تھا۔ مہدی الحسن آہستہ آہستہ نیچے آ گیا اور لڑکی کے قریب ایک بڑے پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ اس آدمی نے لڑکی کو شاید دیکھ لیا تھا۔ تو بولتی کیوں نہیں؟ اس آدمی نے پوچھا اور اوپر آنے لگا۔ لڑکی کا منہ بند تھا۔ وہ آدمی اس کے قریب آ بیٹھا اور بولا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ادھر نہیں گئی؟ مہدی الحسن اس کے عقب میں تھا۔ فاصلہ 2-4 قدم تھا۔ اس نے اٹھ کر اس آدمی کی پیٹھ میں خنجر کا بھرپور وار کیا۔ فوراً بعد دوسرا وار کیا۔ جوان آدمی کے دونوں وار دور تک اندر گئے۔ اس آدمی کی آواز بھی نہ نکلی۔ مہدی الحسن نے اسے گھسیٹ کر اس پتھر کے نیچے پھینک دیا جس کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا۔ اس نے لڑکی کو کندھے پر ڈالا اور پہاڑی پر چڑھ گیا۔ یہ کوئی اونچی پہاڑی نہیں تھی، اوپر سے چوڑی تھی۔ وہ اس پر چلنے لگا۔ اس کے لیے آسان طریقہ تھا کہ رات بھر کہیں چھپا رہتا اور دن کی روشنی میں نکل جاتا، لیکن اس کی کوشش یہ تھی کہ بہت جلد قاہرہ پہنچ جائے تاکہ حکیم کی گرفتاری اور اس علاقے کو محاصرے میں لینے کا انتظام صبح سے پہلے ہو جائے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا جہاں مشعل کی روشنی تھی۔ اب چونکہ وہ خود بلندی پر تھا اس لیے اسے بالمقابل بلندی پر مشعل صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک آدمی دونوں ہاتھوں میں آئینے کی طرح چمکتی چادر دھات کی یا ابرک کی اٹھائے ادھر ادھر عکس مار رہا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی تھا۔ مہدی الحسن کے لیے اوپر اوٹ تھی۔ وہ اس کی مدد سے روشنی سے بچتا آگے ہی آگے بڑھتا گیا، حتیٰ کہ مشعل اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اسی پہاڑی خطے میں دور اندر جہاں کوئی مسافر اور کوئی گڈریا نہیں پہنچ سکتا تھا، ایک پہاڑی کے دامن میں غار کا تنگ سا دہانہ تھا۔ اس کے پیچھے غار اتنا وسیع تھا جو غار نہیں بلکہ بہت ہی کشادہ کمرہ تھا۔ اس میں بہت سے آدمی بیٹھے تھے، 2 لڑکیاں بھی تھیں۔ اب تک اسے واپس آ جانا چاہیے تھا، ایک آدمی نے کہا۔ آ جائے گی، ایک اور نے کہا۔ یہاں کون سا خطرہ ہے، آج وہ اسے لے کر ہی آئے گی۔ آدمی کام کا ہے، ایک نے کہا۔ کم بخت بہت تجربہ کار ہے، ہم اسے تیار کر لیں گے۔ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا اندر آیا اور بولا، گوپل مرا پڑا ہے اور لڑکی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کہاں ہے۔ گوپل کو خنجروں سے ہلاک کیا گیا ہے۔ وہ مہدی الحسن کہاں ہے؟ کسی نے پوچھا۔ کہیں نظر نہیں آ رہا، اسے جواب ملا۔ اس کا اونٹ یہی ہے، وہ خود کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سب باہر کو 2 مشعلیں اٹھا کر دوڑ پڑے اور سرنگ کے دہانے تک پہنچ گئے۔ وہاں ان کے ساتھی کی لاش پڑی تھی۔ سرنگ میں جا کر دیکھا، لڑکی کا کفن پڑا تھا۔ اس کے لیڈر نے سب سے کہا کہ 2 آدمی باہر چلے جاؤ، اگر باہر سے کوئی خطرہ آئے تو اطلاع دو، اگر وہ نظر آئے تو اسے پکڑ لو، مقابلہ کرے تو مار ڈالو، اور باقی آدمی پھیل جاؤ، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ اگر وہ صبح تک نہ ملے تو یہاں سے نکلو۔ اس وقت مہدی الحسن لڑکی کو کندھے پر اٹھائے ایک مشکل میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ سرنگ والی پہاڑی سے دور نکل گیا تھا۔ آگے پہاڑی دیوار کی طرح ہو گئی تھی، نہ دائیں ڈھلان تھی نہ بائیں، اور یہ بلند تھی۔ یہ بالکل دیوار تھی جس پر بیک وقت دونوں پاؤں نہیں رکھے جا سکتے تھے۔ وہ اس پر اس طرح بیٹھ گیا جس طرح گھوڑے پر بیٹھتے ہیں۔ وہ آگے کو سرکنے لگا۔ لڑکی کو کندھے پر سنبھالنا اور توازن قائم رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ لڑکی نے اس کے توازن کو بگاڑنے کے لیے تڑپنا شروع کر دیا۔ مہدی الحسن کو معلوم تھا کہ یہاں سے گرا تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہاں جو بھید ہے وہ اتنا قیمتی اور نازک ہے کہ یہ لڑکی اسے چھپائے رکھنے کی خاطر مہدی الحسن کو اپنے ساتھ گرا کر خود بھی مرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ دیوار ختم ہونے میں نہیں آ رہی تھی اور لڑکی اسے سنبھل نہیں رہی تھی۔ ادھر لڑکی کے گروہ کے آدمی تلاش اور تعاقب میں پھیل گئے تھے۔ ان کے لیے یہ زندگی اور موت کا سوال تھا۔ تحریب کاری کے اڈے کا پکڑے جانا ان کی شکست تھی، اور ان میں سے جنہیں پکڑے جانا تھا ان کے لیے بڑی ہی اذیت ناک موت تھی۔ مہدی الحسن نے لڑکی کے گرد بازو اس قدر زور سے لپیٹ لیا کہ اس کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں۔ وہ تو اپنی روح کی بھی طاقت استعمال کر رہا تھا۔ آخر یہی طاقت اسے دیوار سے گزار لے گئی۔ آگے وہ چوٹی آئی، وہ خاصی چوڑی تھی۔ مہدی الحسن نے لڑکی کو زمین پر پٹک دیا اور غضبناک آواز میں بولا، کیا تم میرا راستہ روک لو گی؟ اس نے لڑکی کو اپنے غصے کا ذائقہ چکھانے کے لیے 2-4 قدم پیٹھ کے بل گھسیٹا اور کہا، میرے لیے کوئی مشکل پیدا کی تو میں تمہیں اسی طرح گھسیٹ کر ساتھ لے جاؤں گا، مرتی ہو تو مر جاؤ۔ اسے دور نیچے ایک مشعل دکھائی دی۔ وہ بہت تھک گیا تھا اور وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ خطرے سے نکل آیا ہے، مگر اس جگہ سے نکلنا ابھی ٹیڑھا مسئلہ بنا ہوا تھا۔ اسے بہت جلدی قاہرہ پہنچنا تھا۔ اس نے لڑکی کے پاؤں کھول دیے، ہاتھ پیٹھ پیچھے بندے رہنے دیے، اسے آگے کر لیا اور خنجر کی نوک اس کی پیٹھ کے ساتھ لگا کر کہا، چلو، میرے کہے بغیر دائیں بائیں نہ گھومنا۔ تعاقب میں جو آدمی نکلے تھے
وہ سرنگ میں اور اس کے ارد گرد وادیوں میں گھوم پھر رہے تھے۔ دو آدمی اس جگہ جا کھڑے ہوئے جہاں سے مہدی الحسن اندر آتا جاتا تھا۔ مہدی الحسن ڈھلانے اترتا اور چڑھائیاں چڑھتا ایک ایسی چٹان پر جا پہنچا جہاں آگے کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ زمین کا بھیدی تھا۔ اسے اتنا تجربہ تھا کہ اندھیرے میں بھی اجنبی زمین کے حد و خال بھانپ لیا کرتا تھا۔ اسے یہ سمجھنے میں کچھ دیر لگی کہ نیچے دریا ہے اور یہ دریائے نیل ہے۔ اس نے لڑکی کے ہاتھ بھی کھول دیے اور منہ سے بھی پٹی اتار دی۔ چٹان کی ڈھلان کھڑی تھی۔ لڑکی سے کہا کہ بیٹھو اور نیچے کو سرکو۔ دونوں سرک کر نیچے گئے۔ پانی کی آواز صاف سنائی دینے لگی۔ چٹان کی ڈھلان ختم ہو چکی تھی۔ وہ ابھی دریا کی سطح سے بلند تھے۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ دریا میں کودو۔ لڑکی بولی میں تیرنا نہیں جانتی۔ مہدی الحسن نے خنجر نیام میں ڈالا اور لڑکی کو اپنے بازوؤں میں لے لیا جیسے بغل گیر ہوا جاتا ہے۔ اس نے لڑکی کو مضبوط گرفت میں لیے ہوئے دریا میں چھلانگ لگا دی۔ دریا کا رخ قاہرہ کی طرف تھا۔ لڑکی کو اس نے دانستہ چھوڑ دیا۔ اس نے دیکھا کہ لڑکی تیر رہی ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم تیر سکتی ہو، مہدی الحسن نے کہا۔ تمہیں ہر ڈھنگ سکھا کر ہمارے ملک میں بھیجا جاتا ہے۔ زیادہ زور نہ لگاؤ، دریا ادھر ہی جا رہا ہے جدھر ہم جا رہے ہیں۔ ان کے ایک طرف چٹانیں اور پہاڑیاں کھڑی تھی۔ انہیں تلاش کرنے والے اس کو حصار کے دوسری طرف بھاگ دوڑ رہے تھے۔ لڑکی نے تیرتے تیرتے ایک بار پھر کوشش کی کہ مہدی الحسن کو اپنے جوان جسم کا اسیر بنا لے، لیکن اس نے کوئی اثر نہ لیا۔ بہت دور آگے جا کر جب مہدی الحسن نے دیکھا کہ وہ خطرے کے علاقے سے دور آ گیا ہے، منہ میں 2 انگلیاں ڈال کر خاص انداز سے سیٹیاں بجائیں۔ وہ تیرتا بھی گیا اور وقفے وقفے سے سیٹیاں بھی بجاتا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دور سے ایسی ہی سیٹی سنائی دی۔ پھر سیٹیوں کا تبادلہ ہوا۔ ایک کشتی ان کے قریب آ گئی۔ مہدی الحسن کو معلوم تھا کہ جس طرح سرحد پر گشتی سنتری گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اسی طرح دریا میں بھی گشتی پہرا ہوتا ہے۔ خطرے کے وقت ایک دوسرے کو بلانے کے لیے وہ منہ سے اسی طرح سیٹی بجایا کرتے تھے۔ یہ کشتی گشتی سنتریوں کی تھی۔ مہدی الحسن نے اپنا تعارف کرایا۔ سنتریوں نے اسے اور لڑکی کو کشتی میں بٹھا لیا۔ علی بن سفیان گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے ملازم نے جگایا اور بتایا کہ مہدی الحسن نام کا ایک آدمی ایک لڑکی کو ساتھ لے کے آیا ہے۔ مہدی الحسن کا نام ہی کافی تھا۔ علی بن سفیان اچک کر اٹھا اور باہر کو دوڑا۔ مہدی الحسن اور لڑکی کے کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ دونوں کو کمرے میں بٹھایا۔ قندیل جل رہی تھی۔ مہدی الحسن نے پہلی بار لڑکی کا چہرہ دیکھا اور سوچا کہ لڑکی نے ٹھیک کہا تھا کہ مجھے روشنی میں دیکھو گے تو سب کچھ بھول جاؤ گے۔ مہدی الحسن نے حکیم کا نام لے کر کہا کہ اس کے گھر پر فوراً چھاپا مارے۔ مہدی علی بن سفیان نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا، کس کی بات کر رہے ہو؟ کیا ایمان فروشی کوئی نئی خبر ہے؟ مہدی الحسن نے کہا اور لڑکی سے پوچھا، حکیم تمہارا ساتھی ہے نا؟ یہاں جھوٹ بولو گی تو انجام بڑا ہی بھیانک ہوگا۔ لڑکی نے سر جھکا لیا۔ علی بن سفیان نے اس کے بھیگے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں تمہارے ساتھ وہ سلوک نہیں ہوگا جو تم سوچ رہی ہو۔ تمہارے حسن اور جوانی کے لیے ہم پتھر ہیں، اور جب ہم بے بس عورت کی عزت کرنے پر آتے ہیں تو ہم ریشم کی طرح ملائم اور نرم ہیں۔ حکیم تمہارا ساتھی ہے؟ لڑکی نے اس بات میں سر ہلایا۔ مہدی الحسن نے نہایت مختصر طور پر سنایا کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے اور حکیم نے اسے بدرو کا کس طرح جھانسا دیا تھا۔ علی بن سفیان نے ملازم اور اپنے محافظوں کو بلایا۔ انہیں مختلف کمانداروں کی طرف پیغامات دے کر دوڑا دیا۔ کوتوال غیاث بلبیس کو بھی بلوا لیا۔ اس نے اس قسم کے ہنگامی حالات کے لیے زیادہ نفری کا ایک دستہ تیار کر رکھا تھا جو چند منٹوں میں کارروائی کے لیے تیار ہو جاتا تھا۔ مہدی الحسن کی رپورٹ پر یہ دستہ فوراً تیار ہو گیا۔ علی بن سفیان نے غیاث بلبیس کے سپرد یہ کام کیا کہ حکیم کے گھر پر چھاپا مارے اور اسے گرفتار کر کے اس کے مکان اور دواخانے کو سرب مہر کر دے۔ اس نے خود سواروں کو ساتھ لیا۔ ایک گھوڑے پر مہدی الحسن کو، دوسرے پر لڑکی کو بٹھایا اور واردات والے علاقے کو روانہ ہو گیا۔ وہ جگہ بہت دور نہیں تھی۔ لڑکی کے گروہ کے آدمی اس وقت تک تلاش سے مایوس ہو چکے تھے۔ انہوں نے تھک ہار کر فیصلہ کیا کہ وہاں سے نکل بھاگے۔ انہیں خدشہ تھا کہ یہ لڑکی اگر قاہرہ پہنچ گئی تو وہ نشاندہی کر دے گی۔ گروہ میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ کچھ آدمی کہتے تھے کہ مہدی الحسن کا اونٹ یہی ہے، وہ اگر نکل گیا ہے تو اتنی جلدی قاہرہ نہیں پہنچ سکے گا۔ اسی کشمکش میں انہوں نے وہاں سے بھاگنے میں وقت ضائع کر دیا۔ آخر وہ اپنا سامان سمیٹ کر غار نما کمرے سے نکلے، مگر انہیں گھوڑوں کے قدموں کے دھماکے سنائی دینے لگے۔ باہر نکلنے کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ علی بن سفیان کے سواروں نے مشعلیں جلا لیں اور وادیوں میں پھیل گئے۔ لڑکی کو ساتھ رکھا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس کا گروہ کہاں رہتا ہے۔ وہاں گئے تو غار کے اندر سے 4-5 آدمی پکڑے گئے۔ اندر مختلف قسم کے سامان کے انبار تھے، جن میں آتش گیر مادہ، تیر و کمان اور خنجر تھے، اور ایک مضبوط بکس میں سونے اور چاندی کے وہ سکے تھے جو مصر میں رائج تھے۔
ان آدمیوں میں صرف ایک سلیبی تھا، باقی قاہرہ کے مسلمان تھے۔ ان کی نشاندہی پر گروہ کے دوسرے افراد کی تلاش شروع ہوئی۔ ساری رات اور اگلا پورا دن تلاش جاری رہی، جس کے نتیجے میں باقی افراد بھی پکڑے گئے، جن میں 2 ایسی ہی لڑکیاں تھیں جیسی مہدی الحسن نے پکڑی تھی۔ ادھر قاہرہ میں حکیم کے گھر کو گھیرے میں لے کر اس کے دروازے پر دستک دی گئی تو دروازہ ایک ملازم نے کھولا۔ غیاث بلبیس اپنے چند ایک آدمیوں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اس کے آدمی کمروں میں گھس گئے، ان کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ حکیم کے سونے کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ دروازہ ایک نیم برہنہ لڑکی نے کھولا۔ حکیم پلنگ پر نیم برہنہ پڑا تھا۔ پلنگ کے قریب سراہی اور پیالے رکھے تھے۔ حکیم نشے کی حالت میں بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے مریض اور معتقد تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ حکیم اس حالت تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ لڑکی اس کی بیوی نہیں تھی اور وہ مسلمان بھی نہیں تھی۔ یہ سلیبیوں کا بھیجا ہوا تحفہ تھا، اور اس کے گھر سے جو دولت برآمد ہوئی وہ یقیناً حکمت کی آمدنی نہیں تھی۔ حکیم اس وقت ہوش میں آیا جب وہ قید خانے کے تہہ خانے میں بندھا ہوا تھا۔ غیاث بلبیس کو اطلاع دی گئی کہ حکیم بیدار ہو گیا ہے۔ وہ حکیم کے پاس گیا اور اسے کہا کہ وہ اب کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ ذرا سی پس و پیش کے بعد اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس نے 2 نائب سالاروں کے نام لے کر بتایا کہ وہ مصر میں سلطان ایوبی کا تخت الٹنا چاہتے تھے۔ یہ گروہ سلیبیوں نے تیار کیا تھا۔ حکیم کو یہ لڑکی تحفے کے طور پر اور بے انداز رقم دے کر اس گروہ میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کی شرط بھی مان لی گئی تھی کہ نئی حکومت میں اسے وزارت کے درجے کا عہدہ دیا جائے گا۔ حکیم چونکہ بڑے بڑے افسروں میں بھی مقبول تھا اور وہ قابل حکیم بھی تھا، اس لیے اس کی ہر بات برحق مانی جاتی تھی۔ اس مقبولیت اور اثر و رسوخ سے یہ فائدہ اٹھاتا رہا کہ سلطان ایوبی کے خلاف نفرت پھیلاتا رہا۔ قاہرہ میں جو تحریب کاری کے واقعات ہوئے تھے ان میں حکیم ذمہ داری سے ملوث تھا۔ اس نے اپنی حیثیت اور مقبولیت سے یہ فائدہ بھی اٹھایا کہ علی بن سفیان کے بعض جاسوسوں کو پہچان لیا تھا۔ ان میں مہدی الحسن بھی تھا، جو اس پہاڑی علاقے میں جانے لگا جس میں تحریب کاروں کا اڈا تھا۔ پہلے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ حکیم نے اسے دیکھ لیا۔ اتفاق سے حکیم نے مہدی الحسن کے متعلق بھی معلوم کر رکھا تھا کہ قابل اور جرأت مند جاسوس ہے۔ حکیم نے فیصلہ کیا کہ اتنے تجربہ کار آدمی کو قتل کرنے کے بجائے ایسے طریقے سے اپنے جال میں پھانسا جائے کہ وہ اس گروہ کے لیے کام کرے۔ گروہ کے پاس ایسے طریقے موجود تھے۔ وہ چند ایک مصری جاسوسوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر استعمال کر رہے تھے۔ علی بن سفیان کا شعبہ انہیں اپنے دیانتدار جاسوس سمجھتا تھا۔ حکیم نے مہدی الحسن کو پھانسنے کا یہ طریقہ اختیار کیا جو سنایا جا چکا ہے۔ اسے پورا یقین تھا کہ مہدی الحسن اتنی حسین بدروح کے جھانسے میں آ جائے گا۔ آگے حشیشین اور سلیبی ماہرین اس کے ذہن کو اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا، اور جو طریقہ اختیار کیا گیا تھا وہ کوئی عجوبہ نہیں تھا۔ یہ ایک عام طریقہ تھا۔ یہ طریقہ اور یہ شعبدہ بازی صرف ان پر کامیاب نہیں ہوتی تھی جن کا ایمان مضبوط ہوتا تھا۔ مہدی الحسن انہی ایمان والوں میں سے نکلا جو 2 کماندار پر اسرار طور پر مر گئے تھے۔ ان کے متعلق حکیم نے بتایا کہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ دونوں کو حکیم نے وہ زہر دیا تھا جس سے ذرا بھر تلخی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انسان اپنے اندر کوئی تکلیف یا تبدیلی محسوس نہیں کرتا تھا اور 12 گھنٹوں بعد اچانک مر جاتا تھا۔ ان دونوں کو قتل کرنے کی ضرورت یہ پیش آئی تھی کہ سلطان ایوبی اور اس کی حکومت کے وفادار تھے، دیندار مسلمان تھے۔ انہیں خریدنے کی کوشش کی گئی تھی، مگر وہ ایمان بیچنے کے بجائے ایمان خریدنے والوں کے لیے خطرہ بن گئے تھے۔ حکیم پہلے ان میں سے ایک کو اس طرح ملا جیسے اتفاقیہ آمنا سامنا ہو گیا ہو۔ باتوں باتوں میں حکیم نے اسے کسی بیماری کے وہم میں مبتلا کر دیا اور دواخانے میں بلا کر اسے دوائی کے بہانے زہر دے دیا جو حشیشین کی ایجاد تھا۔ چند دنوں بعد دوسرے کماندار کے ساتھ بھی حکیم نے ایسی ہی اتفاقیہ ملاقات کی اور اسے بھی کسی خفیہ بیماری کے وہم میں ڈال کر زہر دے دیا۔ حکیم نے یہ انکشافات از خود ہی نہیں کر دیے تھے۔ اس کی زبان تہہ خانے کی اذیتوں نے کھلوائی تھی۔ اس نے بتایا کہ فوج میں ایک طرف تو بے اطمینانی پھیلائی جا رہی ہے اور دوسری طرف اس میں نشے اور جنسی لذت پرستی کی عادت پیدا کی جا رہی ہے۔ فوجی افسروں کو حکومت کے خلاف کیا جا رہا ہے اور جو مضبوط جذبے والے ہیں انہیں پراسرار طریقے سے قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے۔ سوڈان کی فوج عنقریب مصر کی سرحدوں پر، مصر کی سرحدی چوکیوں پر حملوں کا سلسلہ شروع کرنے والی ہے۔ اس سلسلے کی نگرانی اور قیادت سلیبی کریں گے۔ سرحدی دیہات کے لوگوں کو سوڈانی اپنے زیر اثر لے لیں گے۔ علی بن سفیان اور غیاث بلبیس نے مصر کے قائم مقام امیر العادل کو ان گرفتاریوں، تفتیش اور انکشافات سے باخبر رکھا، لیکن اور کسی کو اس راز میں شریک نہیں کیا گیا۔ حکیم اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے جن نائب سالاروں اور دیگر عہدوں کے افراد کے نام بتائے تھے انہیں گرفتار کرنا ضروری تھا،
لیکن العادل یعنی سلطان ایوبی کا بھائی گھبرا گیا۔ اس نے اس راز کو راز ہی رکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ صورت اتنی نازک ہے کہ اسے سلطان ایوبی خود ہی آ کر سنبھالے تو بہتر ہے۔ معاملہ بڑا ہی نازک تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سلطان ایوبی کے پاس خود جائے اور اسے مصر آنے کو کہے یا اسے ہدایات لے لے۔ العادل کی روانگی خفیہ رکھی گئی۔ تمام مشتبہ نائب سالاروں وغیرہ کے ساتھ ایک ایک جاسوس سائے کی طرح لگا دیا گیا۔ میں کوئی نئی خبر نہیں سن رہا۔ شام میں حلب کے قریب اپنے ہیڈ کوارٹر میں العادل سے ساری بات سن کر سلطان ایوبی نے کہا، میں کہہ نہیں سکتا کہ قوم میں ایمان فروشی کا جو مرض پیدا ہو گیا ہے اس کا یہ علاج ہوگا۔ میری نظریں بیت المقدس پر نہیں یورپ پر لگی ہوئی ہیں، مگر میرے ایمان فروش بھائی مجھے مصر سے نہیں نکلنے دے رہے۔ تم یہ محاذ سنبھالو، میں دمشق جاتا ہوں، وہاں سے مصر چلا جاؤں گا۔ سلطان ایوبی نے العادل کو محاذ کی تمام تر صورتحال بتائی، ہدایات دیں اور کہا کہ اپنے جاسوس اتنی دور تک گئے ہوئے ہیں کہ صلیبی نے اگر حملہ کیا تو تمہیں کم از کم 2-3 روز پہلے اطلاع مل جائے گی۔ چھاپا مار جیش ہر وقت تیاری کی حالت میں رہتے ہیں۔ میں نے انہیں حملے کے ممکنہ راستوں کے ارد گرد چھپا رکھا ہے۔ تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ صلیبی حملہ نہیں کریں گے۔ اگر میری غیر حاضری سے وہ فائدہ اٹھانے کی سوچ لیں تو گھبرانا نہیں، کلا بند ہو کر نہ لڑنا، دشمن کو آگے آنے دینا، پہلا وار دشمن کو کرنے دینا، بے شک پیچھے ہٹ جانا۔ زمین موضوع ہے، بلندیوں پر قبضہ رکھنا، اور خاص طور پر یاد رکھو، سلطان ایوبی نے کہا، الملک الصالح سیف الدین اور جن عمراء نے ہماری اطاعت قبول کی ہے، صلیبیوں کے حملے کی صورت میں ان پر اعتبار نہ کرنا۔ ان کے ذہنوں سے بادشاہی کی خواہش نہیں نکلی۔ معاہدے کے مطابق وہ کوئی فوج نہیں رکھ سکتے۔ میں نے ان کے اندر تک جاسوس بھیج دیے ہیں، اور میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے اصول کے خلاف یہ انتظام کر دیا ہے کہ ہمارے یہ مسلمان بھائی ذرا سی بھی مخالفانہ حرکت کریں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں ستمبر 1176 کا مہینہ لکھا ہے جب سلطان ایوبی العادل کو محاذ پر چھوڑ کر دمشق گیا۔ اس کا ایک اور بھائی شمس الدولہ توران شاہ یمن سے واپس آ چکا تھا۔ یمن میں شمس الدولہ کو بھیجا تھا جو کامیاب لوٹا تھا۔ سلطان ایوبی نے اسے دمشق کا گورنر مقرر کیا اور اکتوبر 1176 میں مصر کو روانہ ہو گیا۔ قاہرہ پہنچتے ہی اس نے تمام مشتبہ افراد کو کسی عہدے کا لحاظ کیے بغیر گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ ان کی گرفتاری کے اگلے روز اس نے وہ تمام سونا اور خزانہ پریڈ کے میدان میں رکھوایا جو غار سے برآمد ہوا تھا۔ اس وقت تک جتنی صلیبی لڑکیاں پکڑی جا چکی تھی اور اب جو پکڑی گئی تھیں انہیں خزانے کے انبار کے قریب کھڑا کیا گیا۔ ان میں حکیم بھی تھا، نائب سالار بھی تھے اور کماندار بھی، سب زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے۔ مصر میں جتنی فوج تھی اسے ان کے قریب سے گزار کر میدان میں کھڑا کیا۔ سلطان ایوبی گھوڑے پر سوار آیا اور فوج کے سامنے رکا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ تمہیں حکومت کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، سلطان ایوبی نے بلند اور گرجدار آواز میں کہا۔ اگر تم میں سے کوئی مجھے یقین دلا دے کہ اسلام کی عظمت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خاطر تمہیں میرے خلاف اور میری حکومت کے خلاف بھڑکایا جا رہا ہے، اور وہ قبلہ اول کو کفار سے آزاد کرانے کا عزم رکھتا ہے، اور وہ اسپین پر حملہ کر کے اس کے ملک کو ایک بار پھر سلطنت اسلامیہ کا عزم کیے ہوئے ہے، تو وہ سامنے آئے، میری تلوار لے لے اور میرے گھوڑے پر سوار ہو جائے۔ میں اس کے حق میں سلطانی سے دستبردار ہوتا ہوں۔ ہر طرف سناٹا طاری ہو گیا۔ سلطان ایوبی پیچھے کو مڑا اور ملزموں سے کہا، میری جگہ لینے والا تم میں ہے، وہ کون ہے؟ آگے آئے، رب کعبہ کی قسم میں سچے دل سے اپنی حکومت اس کے حوالے کر دوں گا اور خود اس کے حکم کا پابند رہوں گا۔ ہر طرف خاموشی اور گہرا سکوت طاری رہا۔ اللہ کے شیرو، سلطان ایوبی فوج سے مخاطب ہوا، تمہیں بغاوت پر نہ اسلام کی عظمت کے لیے اکسایا جا رہا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مقدس کی خاطر۔ تمہیں جو خزانہ دکھایا گیا ہے اور جو لڑکیاں تمہارے سامنے کھڑی ہیں، یہ وہ انعام ہے جو ان لوگوں کو دیا گیا ہے، یہ ان کے ایمان کی قیمت ہے۔ میں ان سب سے کہتا ہوں کہ آگے آئیں اور کہیں کہ میں نے جو کہا ہے یہ جھوٹ ہے۔ کوئی آگے نہ آیا۔ سلطان ایوبی گھوڑے سے اترا اور ملزموں سے حکیم کو بازو سے پکڑ کر اسے اپنے گھوڑے کے قریب لے جا کر کہا، میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور کہو کہ ایوبی جھوٹ بول رہا ہے۔ حکیم گھوڑے پر سوار ہو گیا مگر اس نے سر جھکا لیا۔ کہو سلطان ایوبی جھوٹ بول رہا ہے، سلطان ایوبی نے غضبناک آواز میں کہا۔ حکیم نے سر اٹھایا اور بلند آواز سے کہا، سلطان ایوبی نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، اور وہ گھوڑے سے کود آیا۔ واقعہ نگار لکھتے ہیں کہ سلطان ایوبی کو پہلی بار غصے میں دیکھا گیا۔ حکیم گھوڑے سے اتر کر سر جھکائے کھڑا تھا۔ سلطان ایوبی نے تلوار نکالی اور ایک ہی وار میں حکیم کا سر تن سے جدا کر دیا۔ وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور بڑی ہی بلند آواز سے چلایا، اللہ کے سپاہیوں، عظمت اسلام کے پاسبانوں،
اگر میں نے بے انصافی کی ہے تو یہ لو میری تلوار سے میری گردن اڑا دو۔ اس نے اپنی تلوار برچھی کی طرف فوج کی طرف پھینکی۔ تلوار کی نوک زمین میں گڑ گئی اور تلوار جھولنے لگی۔ اسی روز سلطان ایوبی نے سوڈان کو اپنا ایلچی اس تحریری پیغام کے ساتھ روانہ کر دیا کہ اگر سوڈان کی فوج نے مصر کی سرحد پر ذرا سی بھی بد امنی پیدا کی تو اسے مصر پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور اس کے جواب میں ہم سوڈان پر حملہ کرنے میں حق بجانب اور آزاد ہوں گے، اور ہم سوڈان پر اسلامی پرچم لہرا کر دم لیں گے۔ خون جو سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار سے ٹپک رہا تھا وہ صاف کیے بغیر اس نے تلوار نیام میں ڈال دی۔ یہ خون اس غدار حکیم کا تھا جو صلیبیوں کا جاسوس اور تحریب کار بنا ہوا تھا۔ فوری طور پر جنہیں غداری اور دشمن کے ساتھ ساز باز کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا وہ قید خانے کی طرف لے جائے جا رہے تھے۔ سلطان ایوبی اپنے سالاروں، نائب سالاروں، فوج اور شہری انتظامیہ کے اعلیٰ حکام کے اجلاس میں بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ بہت کچھ کہہ چکا تھا اور بہت کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اجلاس کے حاضرین اس کی جذباتی کیفیت کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ وہ سلطان ایوبی سے نظریں ملانے سے بھی ڈرتے تھے۔ سلطان علی مقام ایک سالار نے کہا، ہم صلیبیوں کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ سلطان ایوبی نے بڑی تیزی سے نیام سے تلوار نکالی۔ تلوار خون آلود تھی۔ اس نے تلوار حاضرین کے آگے کر کے کہا، یہ خون کس کا ہے؟ یہ تم سب کا خون ہے۔ یہ میرا خون ہے۔ یہ ہمارے اس بھائی کا خون ہے جو ہمارے ساتھ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ اس کے گھر میں قرآن بھی ہے۔ اگر یہ خون غدار ہو سکتا ہے تو صلیبیوں کی ہر سازش کامیاب ہوگی۔ صلیبیوں کی یہ سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ اسلام کی ان افواج کو جنہیں متحد ہو کر فلسطین کو صلیبی استبداد سے آزاد کرانا تھا، آپس میں لڑا کر ہمیں اتنا کمزور کر چکے ہیں کہ ایک لمبے عرصے تک فلسطین کی طرف کوچ کرنے سے معذور ہو گئے ہیں۔ ہماری منزل بیت المقدس تھی۔ ہمیں آج قاہرہ میں نہیں یروشلم میں ہونا چاہیے تھا، مگر اسلام کی جنگی طاقت تباہ ہو گئی ہے۔ سلطان ایوبی نے تلوار اپنے دربان کی طرف پھینکی، پھر نیام بھی اتار کر اسے دی اور کہا، یہ خون کسی کافر کا ہوتا تو میں نیام صاف نہ کرتا۔ یہ غدار کا خون ہے۔ نیام میں اس کی بو بھی نہ رہے۔ دربان تلوار اور نیام صاف کرنے کے لیے باہر نکل گیا۔ سلطان ایوبی نے اجلاس کے حاضرین سے کہا، صلیبیوں کی سازش کامیاب ہو چکی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں حلب سے آگے نہ جا سکوں۔ دیکھ لو، میں آگے جانے کے بجائے قاہرہ میں آ گیا ہوں۔ اپنے آپ کو دھوکے میں نہ رکھو۔ اب صلیبی آگے بڑھیں گے۔ ہم جب آپس میں لڑ رہے تھے وہ ہمیں فیصلہ کن شکست دینے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ ہم نے مسلمانوں کو لڑا کر صلاح الدین ایوبی کا رخ پھیر دیا ہے۔ یہ تریپولی یعنی لبنان کا صلیبی حکمران ریمانڈ کہہ رہا تھا۔ صلیبی جاسوسوں نے وہاں خبر پہنچا دی تھی کہ سلطان ایوبی حلب سے مصر چلا گیا ہے اور اس کی جگہ اس کا بھائی العادل محاذ پر آیا ہے۔ یہ خبر یروشلم تک پہنچ گئی تھی۔ یہ خبر اقرا تک بھی پہنچ گئی تھی جہاں صلیب اعظم تھی اور جہاں بڑا پادری بھی تھا جسے صلیب اعظم کا محافظ کہتے تھے۔ وہ فوراً تریپولی جمع ہو گئے تھے۔ ان کے ہاں بھی ایسی ہی کانفرنس ہو رہی تھی جیسی سلطان ایوبی نے بلا رکھی تھی۔